کہ وہ صرف اندھیرے میں تیر چلاتے بڑے خلوص و اخلاص کے ساتھ اندھیرے میں تیر چلاتے چلے جانے پر ہی وہ منتج ہو جائے. میں آپ حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت صبر کے ساتھ آپ نے اور بہت توجہ کے ساتھ یہ ساری بات سنی ہے, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ہمیں وہ بصیرت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں جس کے ذریعے سے دین کا غلبہ, اس کے لیے جدوجہد کرنے والے اور اس کا خواب دیکھنے والے لوگ جو ہیں اس بصیرت کی روشنی میں اپنا آئندہ سفر جو ہے وہ طے کر سکیں. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. میں ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب کا بہت مشکور ہوں. انہوں نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ, جامعیت کے ساتھ اس سودی نظام کی ہلاکت خیزی کو ہم پر واضح کیا ہے. یہاں یہ میں عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے بعض لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ان کا تعلق بینکنگ کے شعبے سے ہے, انہیں یہ احساس ہو کہ یہ پکچر کی ایک سائیڈ ہے جو نامکمل ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ جو کچھ ظاہری طور پر ایک چمک دمک نظر آتی ہے اور انڈسٹری اور اس قسم کی چیزوں میں جو بینکنگ کا ایک فائدہ نظر آتا ہے وہ ایک فائدہ ہے, اس کا ایک جو ہے جزوی پہلو ہے, لیکن جس قسم کی جکڑ بندی میں بالآخر جو ہے ہمیں جکڑ دیا جاتا ہے اور یہ نظام جس طریقے سے جو ہے چھا جاتا ہے اور ایک جو ہے پورا کنٹرول کرنے کا جو نظام قائم ہو جاتا ہے, اس کے حوالے سے ان کا یہ جو بھی بیان ہے اور انہوں نے جو بھی اتنی وضاحت سے بات رکھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری صورتحال باوجود اس کے کہ ہم بہت سے حوالوں سے امپروو کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ ہے, انڈسٹریلائزیشن ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود حال یہ ہے کہ خود مکتفی نہیں ہے, ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ہے ایک غربت کا احساس لوگوں کے اندر اور ایک بے چینی کا احساس جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ دونوں باتیں جو ہے اپنی جگہ ہیں. انہوں نے جو بات وضاحت کی ہے جس کی وہ ایک حقیقت ہے, اور اس کے لیے ظاہری سی بات ہے چھوٹا سا فائدہ یا تھوڑا فائدہ اس کے سامنے جو ہے وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. اب میں آج کے دوسرے مقرر کو دعوت دیتا ہوں. ہمارے دوسرے مقرر ہیں پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب. ان کا تعلق یہیں لاہور سے ہے. انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا, اور اس کے بعد اب اس وقت یہ پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ بھی ہیں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں. اکنامکس پہ ان کی کئی جو ہیں وہ کتابیں چھپ چکی ہیں. ایم اے کا جو نصاب ہے اکنامکس کا, اس میں اسلامیات کا جو اسلامک اکنامکس کا جو نصاب ہے وہ انہی کی کتاب پر مشتمل ہے, یہی رائج ہے. اس کے علاوہ بہت سے مضامین انہوں نے لکھے ہیں. پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب کا موضوع ہے سود کی حرمت اور اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں. تو اب چونکہ ہم نے سود کی جو ہے ہلاکت خیزی کا معاملہ سمجھ لیا, تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کن الفاظ کے ساتھ کس انداز سے وہ چیز حرام کی گئی ہے. تو اب میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب کو تشریف لائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی, یہ ایک ایسا موقع ہے جس پہ ہم آج یہاں پہ جمع ہیں کہ سود کے حوالے سے جو ایک پیش رفت ملک میں جاری تھی اس پیش رفت کے اندر بہت حد تک کمی آئی, اور یہ موضوع جو ہے پس منظر میں چلا گیا. اور اب اس موقع پہ انجمن خدام القرآن نے اور مجلس تحقیق نے جو یہ اہتمام کیا ہے یہ قابل سب مبارکباد ہے, تاکہ معاملے کو عام فہم بھی کیا جائے, لوگوں تک پہنچایا بھی جائے, اور اس کی گریوٹی جو ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بتایا بھی جائے. تو انشاءاللہ العزیز اس مجلس کے نتیجے میں آئندہ کے لیے بھی مزید مجالس کی راہیں کھلیں گی, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز یہ لوگوں کے اندر معاملے کی گریوٹی جو ہے اس کا احساس بھی پیدا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں جہاں مجھے موقع ملتا ہے کہ بات کرنے کا, کہ اس موضوع پہ بہت ہی زیادہ عامت الناس کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہے. لوگ عام طور پہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے, قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں, اور اس کے نقصان دہ اثرات کیا ہیں. تو اس طرح کی مجالس جتنی بھی زیادہ منعقد کی جائیں اس کی ضرورت جو ہے بہر طور اپنی جگہ پہ موجود ہے. آج کا میرا موضوع قرآن و سنت کی روشنی میں سود کی حرمت اور سود کی اقسام کے اوپر بات کرنا ہے. اس وقت آپ کے سامنے میں نے ایک آیت قرآن پاک کی سورہ نساء سے آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے حوالے سے میں بات کا آغاز کروں گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم,
یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہارے درمیان تجارت ہو باہمی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے پر بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرات، قرآن پاک کی یہ آیت کہ باہمی معاملات کے اندر اور خاص طور پہ مالی لین دین کے اندر وہ تمام طریقے جو باطل ہیں ان سے تم باز آ جاؤ، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ہے کہ اگر اس سے باز نہیں ہوگے تو نتیجہ ہلاکت کی صورت میں نکلے گا، تم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پر بہت ہی رحیم و کریم ہے کہ تمہیں یہ ہدایات دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں تم اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکتے ہو۔ ہلاکت میں ڈالنے والی وہ چیزیں، وہ معاملات جن کو باطل قرار دیا گیا ہے، ان کی تفاصیل ہم قرآن و حدیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں اس کی تفصیل کے اندر اگر جائیں تو اس میں وہ تمام طریقے جن کے ذریعے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دغا، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کے معاملات ہو سکتے ہیں، ان تمام معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر قسم المعاملات اور اس میں تجارتی حوالے سے قسم البیوع اور کتاب البیوع جو احادیث کی کتابوں کے اندر ہیں، ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ تمام باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ انہی معاملات میں سے ایک معاملہ جو ہے وہ سود کا ہے، جس کے لیے قرآن ربا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ دو معاملات اگر قرآن پاک کا مطالعہ آپ کریں، مالی معاملات کے حوالے سے ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی سخت گرفت ہے۔ اس میں سے ایک معاملہ تو آپ دیکھیں گے جو کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یہ ایک معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ سود کے بارے میں، ربا کے بارے میں، جس کا ابھی ہم مطالعہ کریں گے۔ سورہ توبہ کی یہ آیات 34 اور 35 نمبر جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، ان کی روشنی میں آپ دیکھیں گے آغاز وہی یا ایھا الذین آمنوا کہ جہاں پہ بھی معاملات مومنوں سے مخاطب کر کے اور احکام کی صورت میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے کر کے، اور حکم ہے جو اس میں دیا گیا، خاص طور پہ جو جس معاملے کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ بہت ہی سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی، وہ ہے اقتناز دولت۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور اس کے بعد یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ یہ جو اقتناز دولت ہے، لیکن اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ اس کی جو سزا ہے وہ اخروی سزا کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ اس سونے اور چاندی کو جو جمع کر کے رکھا گیا تھا وہ قیامت کے روز اس کو تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا اس آگ کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر، اور اس کے نتیجے میں پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا مال، یہ ہے وہ تمہارا سونا اور چاندی جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو گویا یہ اقتناز دولت اور دولت کو کنز بنا کے رکھنا، یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے، لیکن یہاں پہ اخروی سزا کا تذکرہ ہے۔ جبکہ جب ہم بات کرتے ہیں سود کی، ربا کی، تو اس کے معاملے میں ابھی آنے والی آیات کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر اسی دنیا کے اندر اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ سزا کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ اگر تم باز نہیں ہوگے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو گویا یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر مالی معاملات ہیں، باہمی معاملات ہیں، اور اسی دنیا کے اندر سزا کا تذکرہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے۔ ان آیات کا اگر ہم جائزہ لیں تو سورہ روم وہ پہلی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک سود کے حوالے سے نازل ہوا اور اس سے نفرت دلائی گئی، جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ جو تم سود وغیرہ کا معاملہ کرتے ہو یہ تمہارا مال بڑھے گا، اللہ کے ہاں تو اس میں اضافہ نہیں ہوتا، جسے تم بظاہر سمجھتے ہو کہ اس کے نتیجے میں تمہارے مال کے اندر اضافہ ہوگا، اللہ کے ہاں اس میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے مقابلے میں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ لِوَجْهِ اللَّهِ، اور یہ جو تم تريدون وجه اللہ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مضاعفون، وہ ہے اضافہ جس کے اندر ہوتا ہے۔ تو گویا جو تم یہ سمجھتے ہو کہ